بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع غزل کا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان کی غزل جو ہے آج ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے MCQs دیکھ لیتے ہیں شاعر کی زندگی کے حوالے سے۔ تو یہ آپ کے بورڈ میں بطور MCQs جو ہے وہ آ سکتے ہیں، تو پہلے ہم ان MCQs پہ نظر دوڑائیں گے۔ شاعر کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ پہلے بچوں یہ اپنا نام جو ہے وہ اسد کے نام سے تخلص کرتے تھے، لیکن ایک اور شاعر جو ہے وہ بھی آگرہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اپنا تخلص اسد رکھتے تھے۔ پھر بعد میں غالب نے اپنا تخلص اسد سے تبدیل کر کے غالب تخلص جو ہے وہ لکھنے لگے۔ ان کا زمانہ بچوں 1797 سے 1869 تک کا زمانہ ہے۔ یہ بھی MCQs آ سکتا ہے بچوں۔ تخلص آپ غالب لکھتے تھے، اور پیدائش آپ کی بچوں آگرہ میں ہوئی، جبکہ وفات دلی شہر میں ہوئی۔ آگرہ سے یہ دلی میں آ کر رہے اور پھر دلی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اپنی بقیہ ماندہ جو زندگی ہے وہ انہوں نے دلی میں گزاری، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تصانیف میں بہت سی تصانیف ہیں بچوں، لیکن چند مشہور عود ہندی اور اردو معلّہ یہ ان کی مشہور کتب ہیں۔ باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی MCQs میں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد بچوں یہ اپنی پینشن لینے کہاں جایا کرتے تھے؟ تو کلکتہ میں اپنی پینشن لینے کے واسطے جو ہے یہ کلکتہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی، کیونکہ بچپن میں ہی ان کے والد جو ہے وہ وفات پا گئے تھے، تو ان کی پرورش پھر ان کے چچا نے کی تھی، جن کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ اس کے بعد ان کی ازواجی زندگی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو بچوں صرف 13 سال کی عمر میں ان کی شادی جو ہے وہ نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ سے طے ہو گئی تھی۔ تو یہ بچوں کچھ بنیادی باتیں تھیں، یہ بورڈ میں آپ کے MCQs آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پہلا شعر دیکھیں گے۔ دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ دل ناداں نا سمجھ دل، اور جبکہ درد سے مراد تکلیف دکھ ہے۔ اس کے بعد ہم مفہوم کی طرف آئیں گے۔ اے دل ناداں، آخر اس بے قراری کی وجہ اور دوا کیا ہے؟ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے آپ سے، اپنے دل سے، جیسا کہ مخاطب ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے شاعر اپنے آپ سے، اپنے دل سے مخاطب ہے، اور شاعر کا دل جو ہے وہ کسی ایسے عارضے میں، ایسی وبا میں پھنس چکا ہے جس کو شاعر کو چھٹکارا نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے دل سے مخاطب ہے اور اسے ناسمجھ کہہ رہا ہے کہ اے میرے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا روگ لگ گیا ہے تجھے، کیا بیماری لگ گئی ہے۔ تو اصل میں شاعر کو جو ہے وہ عشق کا عارضہ جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ عشق بھی بچوں کسی بیماری سے کم نہیں ہوتا۔ جب انسان کوچہ عشق میں قدم رکھتا ہے تو بہت سی مشکلات جو ہے اس کے اوپر آن پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے دل جو ہے محبوب کی طرف کھینچا رہتا ہے، دل کو بے سکونی سی رہتی ہے، دل کو بے قراری سی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے محبوب کو دیکھ لوں، کسی طریقے سے محبوب سے بات ہو سکے، کسی طریقے سے دیدار یار ہو سکے۔ تو اس جو خواہشات ہوتے ہیں، یہ جو خواہشات ہوتے ہیں، یہ شاعر کے دل کو بے قرار رکھتی ہیں، اس کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے کہ اے ناسمجھ دل، یہ کیا تو عشق کی راہ پر چل پڑا ہے، یہ کیا تجھے بے قراری لگ چکی ہے۔ تو اس لیے شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں اس وبا کو، اس عارضے کو جو ہے، اس تکلیف کی دوا طلب کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے دل، جو تجھے عارضہ لگ چکا ہے، جو تجھے بیماری لگ چکی ہے، آخر مجھے بتا تو صحیح یہ بے چینی کیسی ہے، یہ بے قراری کیسی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو پھر میں تیرا جو
है वो दुआ दारू करूं, तेरा बंदोबस्त करूं कि क्या बेकरारी है तुझे, क्या बेचैनी है, कि किस तरफ तू खींचा चला जा रहा है। तो ये जो बेकरारी है, ये जो बेचैनी है, ये जो इज़्तिराब है, महबूब की तरफ तुम्हारा दिल खींचा चला जा रहा है, आखिर इसकी दवा भी तो कुछ होगी। जैसे हर आर्ज़े की, हर बीमारी की दवा होती है। तो शायर कहता है मेरा दिल जो इश्क की गली में कदम रख चुका है और जो बेकरारी, जो इज़्तिराब, बेचैनी से लगी हुई है, इसका भी तो कोई दवा होगा। तो शायर अपने दिल की बीमारी का दवा जो है वो तलाश करना चाहता है और वो दवा महबूब के पास है। तो इसलिए शोरा कराम ने इश्क को किसी वबा से कम नहीं कहा और इसलिए कुछ शोरा कराम इश्क से बचना चाहते हैं। इसलिए इसका रेलिवेंट शेर लिखेंगे, अल्लाह बचाए मर्ज़ इश्क से दिल को, अल्लाह बचाए मर्ज़ इश्क से दिल को, सुना है ये आर्ज़ा अच्छा नहीं होता। तो पहले शेर के बाद हम अपने दूसरे शेर की तरफ आते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो मुश्ताक से मुराद है चाहना, किसी को पसंद करना। हम हैं मुश्ताक, कौन, यानी शायर। शायर जो है वो तलब कर रहा है, वो चाहता है किसको, महबूब को। और वो बेजार, वो से मुराद कौन है, वो से मुराद महबूब। और महबूब क्या है, बेजार है, खफा है। यानी शायर कह रहा है कि मैं तो महबूब को चाहता हूँ, मैं तो महबूब को पसंद करता हूँ, जबकि महबूब यानी वो मुझसे खफा है। या इलाही, ए अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है। ठीक है जी। अब हम इसके मफहूम की तरफ आते हैं। ए अल्लाह, मैं तो अपने महबूब को पसंद करता हूँ, वो मुझसे क्यों खफा है। तो ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अपने महबूब का गिला शिकवा पेश कर रहा है। शायर तहरीर करता है कि मेरे दिल में तो महबूब के लिए प्यार भरा हुआ है, मेरे दिल में तो महबूब के लिए मोहब्बत भरी हुई है, चाहत है, इज्जत है, तकरीम है, मैं अपने महबूब को पसंद करता हूँ, जबकि मेरा महबूब जो है वो मुझसे बेजार रहता है, वो मुझसे खफा खफा रहता है। तो अजीज तलबा, हम हैं मुश्ताक, यानी शायर अपनी बात कर रहा है, कहता मेरे दिल में तो महबूब की मोहब्बत है, मैं तो महबूब को पसंद करता हूँ, मैं तो उसको चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि महबूब मेरे सामने रहे, मैं उसका दीदार यार करता रहूँ, उससे हम कलाम होता रहूँ। और वो बेजार, यानी वो से कौन मुराद है, महबूब। यानी महबूब जो है वो मुझसे खफा रहता है, वो मुझसे नाराज रहता है। बच्चों, इश्किया शायरी की ये रवायत रही है कि महबूब जो है वो संग दिल होता है, वो खफा खफा रहता है, नाज नखरे करता है, जबकि एक आशिक जो है उसकी हालत एक सवाली की तरह होती है, एक साइल की तरह होती है जो हाथ फैलाए मोहब्बत की भीख मांगता हुआ नजर आता है। तो बच्चों, हम देखते हैं इस माशरे में रहते हैं, अगर किसी चीज़ का हल हमसे ना हो सके तो हम अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं। हम वो मामला जो हमसे निपट नहीं रहा होता तो हम अपने खुदा के पास जाते हैं। हत्ता कि देखें, कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं, हालांकि उनका इलाज, डॉक्टर हर मर्ज का इलाज कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात उस मर्ज का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता, तो वो कहता है जी अल्लाह से रजू करें। तो इसी तरह शायर को जब इस मामले का हल ना मिला तो वो अपने अल्लाह की बारगाह में जाता है और अल्लाह से सवाल करता है, या इलाही, ये क्या माजरा है, तू ही इंसाफ कर दे, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो अल्लाह, तू इंसाफ कर दे कि मेरी मोहब्बत का मेरे महबूब पर असर क्यों नहीं होता, मैं उसको चाहता हूँ, वो मुझसे खफा रहता है। तो या इलाही, ये क्या माजरा है, तू ही इस मसले का कुछ हल फरमा दे। तो इस हवाले से बच्चों शेर लिख सकते हैं, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। यानी मैं तो अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करता हूँ, लेकिन मेरा महबूब खफकी का इजहार करता है, यानी मेरे महबूब पर मेरी मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। तो अजीज तलबा, अब हम अपने तीसरे शेर की तरफ आएंगे। मैं भी मुंह में जुबां रखता हूँ, मैं भी मुंह में जुबां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो कोई ऐसा मुश्किल मीनिंग्स नहीं है। मुद्दा से मुराद मकसद
ہے. اور مفہوم دیکھیں گے, اے محبوب میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں, کاش تم مجھ سے ہم کلام ہو. تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے. شاعر تحریر کرتا ہے, اے میرے محبوب میرے منہ میں بھی زبان ہے, مجھ سے بھی ہم کلام ہوا کرو, میں بھی تم سے ہم کلام ہوا کروں. تم اوروں سے تو باتیں کرتے رہتے ہو لیکن میرے منہ میں بھی زبان ہے, تو کاش تم مجھ سے بھی بات چیت کرو. یا شاعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ شاعر کے اوپر طنز کرتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, اس سے خفا ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے, خفگی کا اظہار کرتا ہے اور اس پہ طنزاً باتیں کرتا ہے. تو شاعر ہو سکتا ہے شاعر کا مقصد یہ بھی ہو کہ اے محبوب تو جو میرے اوپر اتنی باتیں کرتا رہتا ہے, تو جو مجھ پہ طنز کرتا رہتا ہے, میں بھی تجھ پہ طنز کرتا ہوں, میرے منہ میں بھی زبان ہے, لیکن اے محبوب کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت بھری ہوئی ہے, اس لیے میرے منہ سے تمہارے لیے طنز نہیں نکلتا, خفگی نہیں نکلتی. میرے منہ میں زبان ہے لیکن اے محبوب میں تمہارے لیے ایسے نفرت بھرے الفاظ, طنز بھرے الفاظ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرے دل میں تو تمہارے لیے محبت بھری ہوئی ہے. تو شاعر کہتا ہے تم ایسے بے مقصد جو ہے باتیں کرتے رہتے ہو, کاش پوچھو تو صحیح, کبھی میرے پاس آؤ تو صحیح. ایسے تم طنزاً باتیں کرتے رہتے ہو, ایسے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہو, ایسے مجھ سے خفگی کا اظہار کرتے رہتے ہو, کبھی آؤ اور اپنا مدعا جو ہے, اپنا مقصد جو ہے وہ میرے سامنے بیان کرو. پھر دیکھو میرے منہ میں زبان ہے, میں تمہارے ان مقصد کا جو تمہارے ذہن میں سوالات ہیں ان سوالات کا جواب دوں گا. لیکن تم بن سنے میری بات جو ہے کوئی مقصد پیش کیے, کوئی سوال پیش کیے ہی مجھ پہ طنز کرتے رہتے ہو. تو شاعر کہتا ہے ایسی تو بات غلط ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تم آؤ میرے, اگر تمہیں کوئی مجھ سے خفگی ہے, ناراضگی ہے, تو میرے اوپر طنز کرنے کے بجائے, میرے اوپر باتیں کرنے کے بجائے تم مجھ سے وہ مدعا بیان کرو, اپنی بات بیان کرو. میرے منہ میں بھی زبان ہے, میں پھر تمہیں اس کی دلیلیں جو ہے وہ پیش کروں گا. اس حوالے سے بچوں پھر محبوب جو ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں, وہ اس کی بات جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں, نہیں سنتے. تو اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں, ان نے قصدن بھی میرے نالے کو, ان نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا. تو یہ آج ہمارے 3 اشعار کی جو تشریح ہے مکمل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے بچوں, اللہ حافظ.